جی السلام علیکم میرے عزیز دوستو، آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و خیریت سے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے فضل فرماتا رکھے، آپ کو خیر و خیریت سے رکھے۔ میرے عزیز دوستو، آپ کو ہم N.a.q TV4 پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت بات ملک وطن عزیز کے امن و امان کی ہوتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ 2014 کے دھرنے سے بات شروع ہوتی ہے، اور 126 روزہ دھرنے کے درمیان خانِ اعظم امپیروں کی انگلی کا انتظار کرتا رہا، لیکن اس درانیے میں وہ اپنے غیر مخصوص انداز میں اور خاموشی کے ساتھ اپنی باغیانہ روش اور سوچ کو پروان چڑھاتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے غیر سنجیدہ رویے کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے۔ 126 روزہ دھرنے کے درمیان ریاستی اداروں اور سول آرمڈ فورسز پر تشدد سے بھرپور حملے ہوں اور ان کی مزاحمتی جنگ ہو جو میڈیا کے خلاف ہوتی رہی اور میڈیا ہاؤسز کے خلاف ہوتی رہی۔ میرے عزیز دوستو، اس وقت سے خانِ اعظم اپنی رونق، طاقت، تکبر کا اظہار کرتے ہوئے وطن عزیز کو مختلف پرابلم میں ڈالتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، تخریبی سیاست ہو، جلاؤ گراؤ ہو، لوٹ مار ہو، دہشت گردی ہو، جھوٹ اور فریب ہو، سب سے بڑھ کر بadzabni ہو اور گالم گلوچ ہو اور گندی سوچ کو وطن عزیز میں متعارف کرانے کے علاوہ اس وقت کی موجودہ نوجوان نسل کو حکومت کے خلاف باغیانہ رویے اور ان کی تربیت کرتے رہنا۔ میرے عزیز دوستو، اور اسی کے ساتھ نئی نسل کو بھی گمراہ کرنے کا صحرا عمران خان کے سر پر سجتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، دیکھنے میں یہ آیا ہے 9 مئی کے واقعے کے بعد نوجوان نسل کو پاکستان دشمنی پر مائل کرنے اور مائل کیا، اور اس قدر منظم اور سائنسی بنیادوں پر پاک فوج کے ٹھکانوں پر، اس کے ہیڈ کوارٹرز پر، اس کے مختلف شہروں میں مختلف دفاتر پر حملے۔ یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے۔ یہ بھی کہا جاتی ہے کوئی کیمبرج کا پڑھا ہوا ہوتا ہے، کوئی آکسفورڈ یونیورسٹی کا پڑھا ہوتا ہے، کوئی ہارورڈ کا پڑھا ہوتا ہے، مگر وہ ایک دم اتنے تعلیم یافتہ ہو کر بھی وہ جاہل کے جاہل رہتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ نوجوان جو ایک اشارے پر پاکستان کے اوپر قربان ہونے کو تیار رہتے تھے، مگر اب عمران خان نے اس کی ایسی تربیت کی، اس کی ذہنی تربیت ایسی کی، اب نوجوان اصل بات کو ماننے کے بجائے وہ عمران خان کے ایک ایک فکرے کے پیچھے فالو کرتے ہیں اور وطن عزیز کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ میری عزیز دوستو، اس وقت وطن عزیز میں شرط پسندی ہو، نفرت ہو، جھوٹ ہو، الزام اور بہتان کی سیاست میں ڈلنے والی طریقے انصاف
کے کرخت اور بدنما چہرے کو سافٹ ٹچ دینے کے لیے معاشرے میں اچھی شہرت رکھنے والے ہوں، وہ چاہے سپریم کورٹ کے جسٹس صاحبان کی فیملیاں ہوں، پاکستان کی پڑھی لکھی فیملیاں ہوں، اس میں انجینئر بھی آ جاتے ہیں، اس میں ججز بھی آ جاتے ہیں، اس میں پرنسپل بھی اور وائس چانسلر بھی آ جاتے ہیں، حتیٰ کہ نوجوان تعلیم یافتہ طبقہ وہ بھی آ جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، ان سب پڑھے لکھے فیملیوں کو اپنے پیچھے لگانے کے بعد اور اپنی طرف راغب کرنے کے بعد حقیقی آزادی کا نعرہ اور آزادی چھین کر رہیں گے کہ نعروں میں وہ ان سافٹ ٹچ کرنے والے پڑھے لکھی فیملیاں ہوں، جیسا کہ ہم آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، وہ حقیقی آزادی کے نام پر ججز فورسز کے ریٹائرڈ اور موجودہ ملازمین اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ کھلاڑیوں، اداکاروں، گلوکاروں اور ان کے اہل خانہ کے علاوہ اور جیسے خان صاحب نے دھرنے کے درمیان آزاد خیال خواتین کو ایک غیر محسوس طریقے کے ساتھ انوالو کیا اور خلاقیات سے گری ہوئی متنازع آڈیو آتی رہیں، مگر اس کو خان صاحب ذاتی فعل قرار دے کر اس کا مذاق کرایا جاتا، مگر خواتین کے لیے وہ ایک نارمل بات رکھی گئی۔ میرے دوستو، جس کے نتیجے میں خواتین کا ایک محسوس طبقہ بھی رائج ہوا، آزادی کے تصور سے تقویت پہنچی اور وہ شرم و حیا، وہ جنسی بے تقیری کی تفریق مٹنے کے ساتھ خواتین میں ذات خیالی کے معنی بدل گیا اور ایسی فوش اور گندی زبان کے ذریعے ایسے الفاظ استعمال کر کے جائز اور ایڈوانس معاشرے کی زبان قرار دے کر تبدیلی کا نام دیا جاتا رہا۔ میرے عزیز دوستو، جو حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے، ان حقائق کے تناظر میں آپ 9 مئی کے اور 10 مئی کے واقعات سامنے رکھیں۔ اس وقت ہزاروں تحریک انصاف کے تعلیم یافتہ طبقے، ان کی خواتین، ان کے نوجوان جیلوں میں سڑ رہے ہیں اور خان اعظم اپنی سکون کے ساتھ زمان پارک میں بیٹھا ہوا ہے اور لگاتار وہ حکومت وقت اور آرمی فورسز کے خلاف نہایت ہی ہذیان بadzabni کرتا رہتا ہے، جیسے آج کے دور میں ساری عمر پیپلز پارٹی کا کھاتے رہے۔ یہ جو نئے یوتھیے آئے ہیں، یہ جو اعتراضات ہے، لعنت ہے ان کے اوپر، ساری عمر ایک پارٹی سے کھاتے رہے، جب پارٹی کے اچھا وقت آنے لگا عمران خان کی طرف چلا گیا۔ اسی طرح لطیف کھوسے کا بھی یہی حال ہے۔ میرے دوستو، یہ تمام حقائق ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ خدا را اپنی سوچ استعمال کریں، اپنی عقل استعمال کریں، ہمیں یہ لیڈران کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ میرے دوستو، اس وقت سپریم کورٹ بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بھی سہولت کار بنی ہوئی ہے۔ میری اعلیٰ حکام سے گزارش ہے، ان سب کے خلاف سہولت کاری کے مقدمات درج کیے جائیں۔ سب سے بڑھ کر اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ جو ان کی سہولت کاری کر رہے ہیں، ان کے اوپر بھی بغاوت کے مقدمے بنا کر ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ میرے دوستو، یہ چند حقائق جو آج کل وطن عزیز میں
हो रहे हैं, उसके सिलसिले में हमने प्रोग्राम पेश किया। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आए, इसको लाइक भी करें, इसको शेयर भी करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपना ज़ाहिर ख्याल करते हुए N.a.q TV4 को सब्सक्राइब करें और जाते जाते बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि हमारी ताज़ा वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।